اس کا کردار کیسا ہوتا ہے اور ایک مسیحی جو عورت ہے اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، آج یہ ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے۔ جس طرح آپ کے سامنے مسیحی مردانگی کے تعلق سے جو حوالہ لیا گیا، پہلا سلاطین اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کلام مقدس میں سے تلاوت کی گئیں، جن میں لکھا تھا کہ داؤد کے جب مرنے کے دن قریب آئے تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلا کر اس کو وصیت کی، اور وصیت کیا کی؟ کیا میرے بیٹے، میں اسی راہ پر جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، میں اسی راہ پر جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، پس تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور اس ساری شریعت پر عمل کرنا جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت دی ہے۔ کلام مقدس میں اور بہت سارے حوالے ہیں جن کو ہم دیکھیں گے کہ مردانگی ہوتی کیا ہے۔ پہلے نمبر پر لفظ جو مردانگی ہے اس کا مطلب ہے بہادری، دلیری، جوان مردگی، یعنی جو شخص دلیر ہوتا ہے، جو شخص بہادر ہوتا ہے، جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، جو شخص کسی کو مارتا نہیں بلکہ صبر کر لیتا ہے، گالی کھاتا ہے لیکن گالی نہیں دیتا، صبر کر لیتا ہے، کتاب مقدس اس کو مرد کہتی ہے۔ ایک حوالہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، یسایہ کی کتاب اس کا 46واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، آئے گناہ گارو مرد بنو، آئے گناہ گارو مرد بنو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص خدا کی شریعت کو توڑتا ہے، خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ شخص خدا کی نظر میں مرد نہیں ہے، کیونکہ لکھا کہ ہے گناہ گارو مرد بنو، اور گناہ گار اسی کو کہا جاتا ہے جو خدا کی شریعت کے الٹ چلتا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بچے کو ایک حکم دیا جاتا ہے گھر میں، گھر کا نظام چلانے کے لیے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، وہ گھر کو چلانے کے لیے بچے کو کوئی کام کہتا ہے، اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو گھر کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ خدا کا نظام اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر ہو، کیونکہ دعائے بانی میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے اسی طرح تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو۔ آسمان پر خدا کا سارا حکم چلتا ہے، جو خدا نے کہہ دیا ہے وہی ہونا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں وہاں پر ہوتا۔ اور یہی ہم دعا ہر روز کرتے ہیں، دن میں نہ جانے کتنی دفعہ کرتے ہیں، اور ان الفاظ کو بار بار دہراتے ہیں کہ خدا تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ضروری ہے کہ ہم جس طرح آسمان پر مرضی پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور اگر ہم واقعہ ہی خدا کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں، خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر تو واقعہ ہی ہم مرد ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے کچھ اور کرتے ہیں یا کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں یا کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی ہمارے جسم میں کمزوری باقی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیدائش کی کتاب 39ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پیچھے بھی کچھ واقعہ ہے مرد خدا یوسف کا، کہ یوسف جب خواب دیکھتا تھا اور اس کے خواب جو تھے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ یوسف جو ہے وہ اپنے بھائیوں پر اور اپنے سارے گھرانے پر حکمران ہوگا۔ اس کے بھائیوں نے حسد سے اس کو کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے نکالا اور اس کو فروخت کر دیا، اور جب اس کو فروخت کر دیا، فروخت کرنے کے بعد وہ ملک مصر میں پہنچایا گیا، اور جب ملک مصر میں پہنچا تو لکھا ہوا کہ جس کام کو یوسف ہاتھ لگاتا تھا خدا اس میں برکت دیتا تھا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا اس کے ساتھ کیوں تھا؟ کہ وہ ہر بات میں خدا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، ہر بات میں خدا کی مرضی کو دریافت کرتا تھا اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارتا تھا۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے انسان کی کلاس بڑی ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی آزمائش بڑی ہوتی جاتی ہے، اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ 44 کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگ گئی اور وہ اس سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ بدی کر۔ اب ہمارے معاشرہ میں مرد جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے بدی میں پھنسا ہوتا ہے، جو دنیا دار لوگ ہیں
یا गुनाहगार लोग हैं वो उसी को मर्द समझते हैं जो किसी न किसी तरीके से बदी में फंसा होता है, उसको मर्द समझा जाता है। लेकिन किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यूसुफ ने कहा कि मैं क्यों खुदा की नज़र में इतनी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं, और लिखा है कि वो अपना रहन छोड़कर भाग निकला। हमारे मुआशरा में ये समझा जाता है कि जो भाग जाता है वो बुज़दिल होता है, लेकिन किताब मुकद्दस बताती है कि जो शख्स बदी से भाग जाता है वो दलेर होता है, वो बुज़दिल नहीं होता। और उस शख्स ने बदी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि बदी के साथ किनारा किया, लड़ा और उस पर गालिब आया और बदी से भाग निकला। जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है अपने शागिर्द तीमुथियुस को कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और आप जानते हैं कि आजकल हमारे मुआशरा में नौजवान बेटों और बेटियों के लिए ये सख्त आजमाइश है। जिस तरह किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है पैदाइश 6 बाब में कि जब खुदा ने नूह के दौर में आसमान से निगाह की और लिखा हुआ है कि ज़मीन पर हर शख्स ने अपना तरीका बगाड़ लिया था। और फिर किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा के फरिश्ते आए और उन्होंने आदमियों की बेटियों को देखा और जिनको उन्होंने पसंद किया उनके साथ ब्याह कर लिया। अब किताब मुकद्दस ये बताती है, और आगे चलकर हम जब मत्ती के इंजील को देखते हैं तो मत्ती के इंजील में लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने सवाल किया कि खुदावंद तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। तो खुदावंद ने उनको जवाब दिया कि जैसा नूह के दौर में हुआ था उसी तरह लोग ब्याह शादी करते होंगे और मकान बनाते होंगे। जिस तरह नूह के दौर में वो था उसी तरह इब्ने आदम के दौर में होगा। और नूह के दौर में क्या हुआ था, जिस तरह मैंने आपको एक वर्ष पहले बताई कि वहां पर लिखा हुआ है कि जब फरिश्तों ने यानी उन खुदा के बेटों ने, खुदा के बेटे जो थे वो शेत की नस्ल से जो लोग हैं उनको कहा गया, यानी खुदा के बेटों ने जब देखा कि आदमियों की बेटियां खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चाहा उनके साथ ब्याह कर लिया। आज हमारे मुआशरा में बड़ी सख्ती से ये आजमाइश चल रही है। और एक दफ़ा की बात है कि एक मैं किताब पढ़ रहा था, भाई आसफ ने भी वो किताब पढ़ी हुई है। उस किताब में लिखा हुआ था कि जब कोई शख्स अपनी बीवी के अलावा या किसी भी तरह से किसी औरत पर गौर से नजर करता है उस वक़्त उस पर शैतान का मसा होता है। उस वक़्त उस पर खुदावंद यीशु मसीह का मसा नहीं होता बल्कि शैतान का मसा होता है। और इस तरह तो लगता है कि हमारे मुआशरे में तकरीबन 70-80% जो लोग हैं उन पर मुसलसल शैतान का मसा रहता है। और हर वक़्त हम किसी न किसी तरीके से आजमाइश में ज़रूर फंसे होते हैं। या तो कोई मोबाइल के ज़रिए से आजमाइश में फंसा हुआ है, सारी रात कालों में गुजार देता है, या फिर उसके बाद मैसेजेस पर मैसेज करते करते सारी रात गुजार देता है, या फिर वीडियो कॉल के ज़रिए, या फिर उसके बाद इंटरनेट के ज़रिए, उसके बाद टीवी के ज़रिए किसी न किसी तरीके से हमारे जो नौजवान हैं वो किसी न किसी तरीके से आजमाइश में ज़रूर फंसे हुए हैं। और किताब मुकद्दस के मुताबिक मर्द वो है जो हर तरह की आजमाइश पर गालिब आता है, जो गुनाह पर गालिब आता है, बदी पर गालिब आता है। इसी को दोहराते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी कलीसिया कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहा, पहला कुरिन्थियों 16वें बाब में लिखा हुआ है कि ईमान पर कायम रहो और मर्दानगी दिखाओ। ईमान पर कायम रहो और मर्दानगी दिखाओ। अब मर्दानगी होती क्या है? जिस तरह मैंने पहले बताया कि किताब मुकद्दस के मुताबिक मर्द वो होता है जो झूठ पर गालिब आता है। आपको पता है कि एक दौर था कि लोग क्रिश्चियनों पर बड़ा एतबार करते थे, कहते थे कि क्रिश्चियन जो बात करता है इसमें झूठ नहीं होता, ये सच होता है। और क्रिश्चियनों की बात को कसम के बराबर समझा जाता था, क्रिश्चियनों की बात को कसम के बराबर समझा जाता था। और आज भी जो बात पूरी कर लेता है, जो वादा करता है और वादा निभा लेता है और सच बोलता है, तो उसको यही कहा जाता है कि ये शख्स मर्द है। और आप जानते हैं कि मर्द की क्या पहचान है कि मर्द जो है वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। पहले नंबर पर मर्द की पहचान है कि वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। जब उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, जब उसकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है या उसकी ज़ात के खिलाफ कोई बात की जाती है, वो अपनी ज़ात का सेल्फ डिफेंस नहीं करता बल्कि इन सारी बातों को फेस करता है, सब्र करता है। जिस तरह किताब मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो जुल्म करके और फतवा लगाकर ले गए, वो इस तरह खामोश रहा जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। लेकिन उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन पर से काट डाला गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी मुश्किलात और सारी परेशानियों को ऐसे बर्दाश्त किया जैसे उस पर कोई जुल्म हुआ ही नहीं, यानी इस तरह वो खामोश रहा। फिर जब हम किताब मुकद्दस में से पतरस के खत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि ना उसने कोई गुनाह किया, ना वो गालियां खाकर गालियां देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को एक सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। यानी जो शख्स
خدا کے قریب ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف کوئی بات کی جائے تو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک شخص، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک شخص کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ سارے محلے والے میرے تو ڈالتے ہیں، یعنی وہ اس میں اپنی بڑی دلیری، بڑی بہادری اور بڑی جواں مردگی دکھا رہا تھا۔ پاس ایک خدا کا بندہ، ایماندار آدمی بیٹھا تھا جو بائبل پڑھنے والا تھا، اس نے کہا کہ بھائی جی، آدمی ڈرتا ہے بندر سے کہیں ناخن نہ مار لے، کتے سے ڈرتا ہے کہیں کاٹ نہ لے، کسی جانور سے ڈرتا ہے، بیل سے ڈرتا ہے کہیں سینگ نہ مار دے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سارا محلہ مجھ سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب آپ اس بات کی پہچان دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ انسان نہیں، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے انسان کے پاس بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ لوگ بہادری، جواں مردگی، دلیری اس کو کہتے ہیں جس سے سارا محلہ ڈرے، جس سے لوگ ڈریں۔ تھانے میں گھسیٹنا، سر پھوڑنا، کسی کی مار پٹائی کرنا، تھانے میں خود جانا، دوسرے کو بند کروانا، عدالتوں میں جانا، کیس لڑنا، لوگ اس کو جواں مردگی، بہادری اور دلیری کہتے ہیں۔ لیکن ایسی جواں مردگی، ایسی دلیری اور ایسی بہادری نہ تو خداوند یسوع مسیح نے پوری زندگی کی اور نہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایسی بہادری اور ایسی دلیری کی۔ خدا کے نزدیک بہادر شخص، دلیر شخص وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو برداشت کرتا ہے، جو اپنی روح پر ضبط کرتا ہے، وہ پہلوان سے بہتر ہے۔ یعنی پہلوان جو ہوتا ہے وہ طاقتور آدمی ہوتا ہے اور وہ انتہائی طاقتور آدمی ہوتا ہے، اور جو اپنی روح پر، جس کو اپنی روح پر اختیار ہے، یعنی وہ اس کے منہ سے گالی نہیں نکلتی، اس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلتا، اس کے منہ سے کسی طرح کی بدتمیزی کی بات نہیں نکلتی، بلکہ تحمل اور صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، وہ پہلوان سے بہتر ہے، کیونکہ وہ شخص طاقتور ہے۔ طاقتور ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جو برداشت کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو تحمل کرتا ہے۔ یہ تو تھی چند باتیں۔ اس کے بعد کتاب مقدس میں چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح مرکزی حوالہ جو پڑھا تھا اس میں لکھا تھا کہ تو مردانگی دکھا اور موسیٰ کی ساری شریعت پر عمل کرنا۔ کتاب مقدس میں استثنا کی کتاب اس کے 14ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تو اپنے آئیبرو کے بال نہ منڈوانا، تو اپنے آئیبرو کے بال نہ منڈوانا۔ اور کتاب مقدس میں اور بہت ساری جگہ پر بھی ایسے حوالہ جاتے ہیں، لیکن میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں دنیا اس قدر خدا سے دور ہوتی جاتی ہے، اس قدر خدا سے دور ہوتی جاتی ہے، خدا کی شریعت کو بھول گئی۔ اور ہوشیہ کی کتاب اس کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، انہوں نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں نے ان کو رد کیا ہے، اور میرے لوگوں نے میری شریعت کو رد کیا، میری شریعت کو بھول گئے، اس لیے میں ان کی اولاد کو بھول جاؤں گا۔ اگر ہم خدا کی شریعت کو بھول جائیں گے، بعض اوقات یہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ فضل کا دور ہے، اور کلام مقدس میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا، اور لوگ اس کا مطلب اکثر غلط نکالتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت پوری کر دی ہے، اب ہمیں شریعت پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کتاب مقدس میں بار بار یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا، اور پورا کرنے کا جو مطلب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، اب دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ پورا کرنے کے سے مراد یہ ہے جس طرح شریعت میں ایک حکم لکھا ہے کہ تو زنا، خون نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، لیکن نئے عہد نامہ میں جب خداوند یسوع مسیح نے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کی تو یہ بتایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، جو اپنے بھائی کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اور پھر آگے چل کر یوحنا کے پہلے خط کے 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے۔ یعنی پرانے عہد نامہ میں جو موسیٰ کی شریعت تھی اس میں قاتل کس کو کہا جاتا تھا؟ جو قتل کرتا تھا، یعنی جو کسی کی گردن اڑا دیتا تھا یا زہر دے کر یا کسی طریقے سے کسی کو قتل کر دیتا تھا یا مار دیتا تھا، وہ شخص خونی تھا۔ لیکن نئے عہد نامہ میں جو اپنے بھائی پر غصے ہوتا ہے وہ خونی ہے، جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ بھی خونی ہے، اور جو اپنے بھائی کو پاگل کہتا ہے، جو اپنے بھائی کو احمق کہتا ہے وہ بھی خونی ہے خدا کی نظر میں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا۔ پورا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے وہ شریعت جو تھی وہ 10% تک تھی۔ مثال کے طور پر پرانے عہد نامہ میں خداوند نے فرمایا کہ تو اپنی ساری آمدنی کا 10واں حصہ خداوند کے حضور لانا، لیکن نئے عہد نامہ میں آ کر خداوند نے یہ کہا کہ 100% خدا کو دیا کرو۔ یہ پورا کرنے کا مطلب ہے۔ اب میں واپس استثنا 14ویں باب کی پہلی آیت میں آتا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ دنیا کی تمام قومیں اور تمام قبیلے خدا کو خدا ہی کہتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، اور اگر ہم واقعہ ہی اس کے فرزند ہیں، واقعہ ہی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ اے بچوں، مجھے تمہاری طرف سے پھر جننے کے سے درد لگے ہوئے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ اب مسیح نے کب جا کر صورت پکڑنی ہے؟ 2000 سال ہو چکے ہیں کہ منجی خداوند نے میرے اور آپ کے لیے قربانی دی ہے، جان دی ہے، اور اس نے فرمایا کہ میری صورت پر بنو، ویسا مزاج اختیار کرو جیسا میرا تھا، ویسی صورت بناؤ جیسی صورت میری تھی۔ میں پھر واپس استثنا 14ویں باب میں آتا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم اپنے آئیبرو کے بال نہ منڈوانا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں پلکنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے، اسپیشل پارلر بنے ہوئے ہیں، اور پارلروں میں لیڈیز اور جینٹس بھی پلکنگ کرواتے ہیں، اور ہمیشہ خدا کی شریعت کو مسلسل توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تم میری شریعت کو بھول گئے ہو، اس لیے میں بھی تمہاری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ ہمارے گھروں میں برکت کا نہ ہونا کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی شریعت کو بھول گئے۔ ایک حوالہ اگر آپ اور میرے ساتھ دیکھیں، استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب، استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 5ویں آیت، بھائی آپ سب سے درخواست ہے کہ پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب رام کے کلام میں یہ لکھا ہے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خدا تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ جی، کلام مقدس میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے کپڑے نہ پہنے، اور جو عورت ہے وہ مرد کے کپڑے نہ پہنے۔ جو ایسے کام کرتا ہے، یعنی اگر ایک بیٹا ہے اس نے لیڈیز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اگر ایک بیٹی ہے اس نے جینٹس کے یعنی مردوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور مکروہ کا میں نے پہلے 1-2 دفعہ مطلب بتایا۔ مکروہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز کو دیکھ کر آپ کو الٹی آنے لگے، آپ کا دل خراب ہونے لگے، کوئی ایسی گندی اور ناپاک اور حرام چیز جب ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے سامنے آ جائے تو یقیناً الٹی آ جاتی ہے۔ تو جب الٹی آنے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مکروہ۔ اور لکھا ہوا ہے کہ اگر مرد عورت کے کپڑے پہنتا ہے، مرد جو ہے عورت کے کپڑے پہنتا ہے، اور عورت اگر مرد کے کپڑے پہنتی ہے تو یہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اس کے بعد کتاب مقدس میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے بال لمبے رکھے اور مرد جو ہے وہ اپنے بال چھوٹے رکھے، اور اگر مرد اپنے بال لمبے رکھتا ہے تو اپنے سر کی یعنی خداوند یسوع مسیح کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں کیا ہو رہا ہے، جو مرد ہیں، مردوں نے یا نوجوان لڑکوں نے یا بیٹوں نے اپنی پہچان ایک الگ بنائی ہے۔ جو پہچان ہوتی ہے کسی بچے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ فلاں کا بچہ بڑا فرما بردار ہے، اس نے 10ویں کلاس میں سے 900 نمبر لیے ہیں، 930 نمبر لیے ہیں، 1000 نمبر لیا ہے، یہ تو اس کی پہچان ہوئی کہ واقعی اس کی کوئی مردانگی ہے، کوئی بہادری ہے، کوئی دلیری ہے۔ اب بال بڑے رکھ لینا یا بعض اوقات یہاں سے کٹ لگایا جاتا ہے، بالوں کے اور طرح کے سٹائل بنائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کڑے پہنے جاتے ہیں، چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں، گلے میں وہ منکنے سے اور کچھ زنجیریں پہنی ہوتی ہیں۔ یہ مسیحی لوگوں کی پہچان نہیں، مسیحی لوگوں کی پہچان سادگی ہے۔ کتاب مقدس میں بار بار یہ آیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے بال چھوٹے رکھے۔ اب جو لیڈیز ہوتی ہیں انہوں نے بال اپنے چھوٹے چھوٹے کرائے اور مردوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم خدا کی شریعت کی دن رات تحقیر کرتے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں اگر پڑھنا چاہیں ہوشیہ کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، انہوں نے میری شریعت کو معرفت کو رد کیا، اس لیے میں ان کو رد کروں گا، اور میرے لوگ میری شریعت کو بھول گئے، اس لیے میں بھی ان کی اولاد کو بھول جاؤں گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے گھر میں برکت دے، میں نے ایک حوالہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یوسف جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا خدا اس میں برکت دیتا تھا۔ یوسف جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا خدا اس میں برکت دیتا تھا۔ کیوں برکت دیتا تھا؟ اس لیے برکت دیتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تب ہمارے گھر جو ہیں وہ باعث سے برکت ہوتے ہیں، تب ہمارے جو گھرانے ہیں ان میں برکت ہوتی ہے، تب ہمارے جو بچے ہیں وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ بھائی آپ سب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم گھر میں ماحول کو بنانے کے لیے آپ کو بات ایک بتانے لگا ہوں، دعا کرنے لگے، گھر میں انہوں نے مذبح بنایا ہوا ہے، میں بھائی آصف اور بھائی کامران
हम दुआ करने के लिए गए, छोटा बेटा इनका हमसे पहले पहुंच गया, जाकर सजदे में जाकर गिर गया, क्योंकि वो रोजाना देखता है कि मेरा बाप, मेरे घर वाले इस तरह दुआ करते हैं। अगर हम घर में ऐसा माहौल बनाएं तो यकीनन हमारे बच्चे भी, दूसरे लोगों के बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में जो माहौल बना होता है वो सैनवे का माहौल बना होता है। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। बाबू जी एक इलाके से गए विजिट करने वास्ते, जो गए तो एक घर से जो गए तो टीवी लगा, बड़े जोर शोर न ड्रामा चल रहा थी। बाबू जी ने हथ से बाइबल थी, बाबू जी ने आख्या कि आज बच्चों दुआ करिए। बच्चे कहने लगे बाबू जी बस लो जी थोड़ा जहा ड्रामा रह गया था। उस तो बाद ड्रामा चल रहा, बाबू जी भी वेखन डे ने, गोली मारी किसी ने। आपको पता कि ड्रामे में ऐसे होता काम, किसी की गोली लगी और आदमी जो था वो नीचे गिर गया। बाबू जी ने भैड़ा जा मुंह बना लिया, हाय हाय बेचारे को जानों ही मार दिता है। तो वो एक बच्चा उठ के बोलिया, बाबू जी ये सच्ची मुच्ची नहीं मरिया, झूठी मूठी मरिया। तो बाबू जी ने आख्या कि जो तुहानू पता है कि झूठ हल कल ला के बैठे जी, तो मैं सच्चाई का कलाम लैके आया वहाँ, तो सच्चाई के कलाम वाल कल नहीं लाया। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो वक्त आएगा कि लोग अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जे हो जाएंगे। वो वक्त आ चुका है कि हमारे घरों में सैनमा बना होता है, दिन रात टीवी चलता रहता है, लेकिन कलाम खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अपने बेटे की ऐसी राह पर तरबियत कर कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। अपने बेटे की ऐसी राह पर तरबियत करके वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। और हम कहाँ पर तरबियत करते हैं? और लिखा है कि तो आए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। उसके बाद जब हम अपने बच्चों को कलाम खुदा से दूर रखते हैं, टीवी के करीब रखते हैं, और उसके बाद फिर जब बच्चे टीवी से नहीं उठते, फिर हम एहतजाज करते कि साढ़े बच्चे टीवी अगों ही नहीं उठते। टीवी अगो क्यों उठेंगे? जो लिया के रखा कर तो टीवी अगे तो बहन गए। उनके लिए ये असूल होना चाहिए कि घर में टीवी नहीं होना चाहिए, घर में जो है कलाम खुदा का बाकायदा मुतालिया होना चाहिए, कलाम खुदा के लिए मज़बा होना चाहिए, दुआ में झुकना चाहिए। फिर जाकर हमारे घरों में बरकत आएगी, फिर हमारे घरों में इत्मीनान आएगा, फिर हमारे घरों में तसल्ली आएगी। अगर हमारा मुआशरा इसी तरह बिगड़ता चला गया जिस तरह नूह के दौर में हुआ था, अगर नूह के दौर में क्या हुआ था कि ज़मीन पर हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था और जो जिसके मन में आता था वही करता था। अगर आज हमारे मुआशरा में भी यही हिसाब है कि हर शख्स ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है और जो जिसके मन में आता है वही करता है, तो एक वक्त आएगा कि हमारे घराने का भी ऐसा ही हाल होगा जिस तरह नूह के दौर में हुआ था, सदूम और अमूरा के वक्त में हुआ था कि आसमान से आग नाजल हुई और उन सबको भस्म कर दिया। तौबा करने का वक्त है। मुमकिन है कि कल का दिन हमने देखना है या नहीं देखना, परसों का दिन हमने देखना है या नहीं देखना। और आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई 2014 में हमारे साथ थे, 2013 में हमारे साथ थे, लेकिन आज वो 2015 में हमारे साथ नहीं है। और मुमकिन है कि 2016 जब आएगा तो हम में से कोई शख्स शायद ना हो। तो इसलिए किताब मुकद्दस में लिखा है, देख आज ही तौबा का वक्त है, आज ही कबूलियत का दिन है, आज मसीही मर्द बनने की ज़रूरत है। और साधु सुंदर सिंह जब मसीह पर ईमान लाए तो कहने लगे कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने कमरे में देखा, और जब मैंने कमरे में देखा तो मैं बाहर मनादी के लिए निकला और एक इलाके में गया तो मसीहियों का जो मैंने हाल देखा, अगर मैंने यीशु को अपने कमरे में खुद ना देखा होता तो मैं वापस लौट जाता और सिख बन जाता। लोग मसीह को हमारे अंदर तलाश करना चाहते हैं, लोग मसीह को हमारे अंदर देखना चाहते हैं, लेकिन मसीह हमारे अंदर नहीं रहा। मसीह को अपने अंदर पैदा करें। और मसीह कब हमारे अंदर होगा? जिस तरह पौलुस ने कहा है, आए बच्चों मुझे तुम्हारी तरफ से फिर जनने के से दर्द लगे हुए हैं, फिर जनने के से दर्द लगे हुए हैं, ताकि मसीह तुम में किसी तरह सूरत पकड़ ले। मसीह अगर हमें सूरत पकड़ेगा, मसीह के खद्दोखाल, मसीह के ख्यालात, मसीह की सोच हमारी ज़िंदगी में होगी तो फिर हम कामयाब व कामरान होंगे और हमारी ज़िंदगी बायस से बरकत होगी। और अगर मसीह हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह एस्तराब, किस तरह बेचैनी, किस तरह तलखी, किस तरह परेशानियाँ और मुख्तलिफ आजमाइशों में हम घिरे हुए हैं। और उसका सबब यही है, किताब मुकद्दस में लिखा है कि तुम अदम मार्फत से हलाक हुए, तुमने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैंने भी तुम्हें रद्द किया, तुम मेरी शरीयत को भूल गए हो इसलिए मैं भी तुम्हारी औलाद को भूल जाऊंगा। जरूरी है कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ मुतवज्जे हों। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेरा रवी का शिकार हो जाते हैं, गैर मज़ाहिब के लोगों के साथ बच्चे तल्लुकात बना लेते हैं, बेईमान लोगों के साथ शादी के मंसूबे बना लेते हैं, तो फिर माँ बाप रोते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं और फिर खुदा के खादम के पास आते हैं कि हमें कोई हल बताएं। उस वक्त गुजर चुका होता है। अब वक्त है बचपन ही से, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपने बेटे की बचपन ही से उस राह पर तरबियत कर जहाँ उससे चलना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। अब हमने अपने बच्चों को नहीं रोका, बल्कि हमने खुद भी बच्चों के साथ बैठकर
ڈرامے دیکھتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ڈراموں میں ٹی وی میں جو ڈائلاگ چلتے ہیں, جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہی ڈائلاگ بچے مارتے ہیں, اور پھر ہم ان کو روکتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا. وہ کیسے اس بات سے باز آئیں گے جو کچھ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں, جب آپ کو پتا ہے کہ مقدسہ ماں مریم علیشبہ کے پاس گئی تو لکھا ہے کہ مقدسہ ماں مریم نے علیشبہ کو سلام کیا, اور لکھا ہوا کتاب مقدس میں کہ جو ہی مقدسہ ماں مریم کا سلام علیشبہ کے کانوں میں پڑا تو بچہ ماری خوشی کے اس کے پیٹ میں اچھل پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں, جب ایک ماں کے بیٹا یا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے, وہ بچہ سب کچھ کیچ کرتا ہے, وہ بچہ سب کچھ سنتا ہے. گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے بچے پر وہ سارا ماحول اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر ایک بچہ جب پیدا ہونے والا ہے تو اس کے گھر میں مسلسل گیت چلتے ہیں, مسلسل زبور چلتے ہیں, دعا میں اس کے گھر والے جھکتے ہیں, کلام خدا کے ساتھ ان کا واسطہ ہے, اور وہ کلام خدا کی آواز اور دعا کی آواز اور گیتوں اور زبوروں کی آواز جو ہے وہ بچے کے کانوں میں پڑے گی. بچہ جب پیدا ہوگا تو یقیناً وہ ایماندار ہوگا. بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ اس کے آواز کانوں میں جو آواز پڑنی چاہیے وہ تو خداوند یسوع مسیح کے نام کی آواز پڑنی چاہیے, لیکن پیدا ہوتے ساتھ ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور بچوں کے کانوں میں ٹی وی کی آواز پڑتی ہے, اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ ٹی وی ہی سے ان کی پرورش ہوتی ہے. تو اس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے بے راہ روی کا دن بدن شکار ہوتا جاتا ہے. ضروری ہے کہ ہم مردانگی دکھائیں, کیونکہ پالوس رسول بار بار یہ کہتا ہے کہ مردانگی دکھاؤ, ایمان پر قائم رہو, اور اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لو جس کے لیے تم بلائے گئے تھے. یہ تو تھا مردوں کے لیے. اب چند باتیں ہیں جو عورتوں کے لیے, کیونکہ جو مضمون تھا وہ کیا تھا, مسیحی مردانگی اور مسیحی نسوانیت. مردانگی کے متعلق چند باتیں میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے حاصل کلام رہے. پہلے نمبر پر جو مرد ہوتا ہے, یہ تھا کہ کتاب میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا, کیا لکھا تھا, کیا گناہ گاروں مرد بنو, یعنی وہ شخص مرد نہیں جو خدا کی شریعت کو توڑتا ہے, جو خدا کی حکم عدولی کرتا ہے, خدا کے حکم کی کسی طریقے سے بھی نافرمانی کرتا ہے, وہ مرد نہیں ہوتا. جھوٹ بولتا جو ہے وہ خدا کی نظر میں مرد نہیں ہے, کیونکہ ناہوم کی کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارے مرد عورتیں بن گئی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مرد کی کیا پہچان ہے, جو بات کر لیتا ہے اس بات پر قائم رہتا ہے, گردن اتر جائے تو اتر جائے لیکن وہ اپنی بات سے نہیں ہٹتا. مرد کی یہ پہچان ہے. مرد جو ہوتا ہے گناہ سے لڑتا ہے اور گناہ پر غالب آتا ہے لیکن گناہ سے مغلوب نہیں ہوتا. اس لیے مجھے اور آپ سب کو مرد بننے کی ضرورت ہے. اس کی زندہ مثال جو ہے خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے ہے. جب آپ پر ظلم کیے گئے, آپ پر ستم ڈھائے گئے, آپ کو مارا گیا, آپ کو ذلیل کیا گیا, بے عزت کیا گیا, رسوا کیا گیا, لیکن لکھا ہے کہ آپ اس طرح خاموش رہے جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے, اسی طرح وہ خاموش رہا. اس کے بعد مسیحی نسوانیت کا کیا مطلب ہے. مسیحی نسوانیت کا مطلب ہے کہ مسیحی عورت بن, یعنی ایک مسیحی جو بیٹی ہے یا ایک مسیحی جو بہن ہے, اس کا کردار کیا ہوتا ہے. جو کتاب مقدس میں آپ کے سامنے میں نے حوالہ پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ بوڑھی عورتوں کی وجہ مقدسوں کی سی ہونی چاہیے. بوڑھی عورتوں کی وجہ کہتے ہیں صورت کو, یعنی بوڑھی جو عورتیں ہیں ان کی صورت کیسی ہونی چاہیے, جیسی مقدسوں کی صورت ہوتی ہے. اس کے بعد جوان عورتوں کو سکھانے والی ہوں کہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں, اپنے بچوں سے پیار کریں, اپنے گھرانے کا بندوبست کریں. آپ جانتے ہیں کہ زبور 45 اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, سن اے بیٹی, غور کر اور کان لگا, آج سے تو اپنے باپ اور اپنے خاندان کے گھر کو بھول جا. ایک شخص کہتا ہے آپ مجھے ایک اچھی ماں دے دیں, میں آپ کو ایک اچھا معاشرہ دے سکتا ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بچوں کا پہلا درسگاہ ہوتا ہے, پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے. اور اگر ماں نے بچے کو ایسی تعلیم دی ہے تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ یقیناً پرورش پائے گا, بڑھے گا اور خدا کے کلام میں مضبوط ہوگا. ایک ماں نے اگر اپنی بیٹی کو یہ تلقین کی ہے, یہ اس کو تعلیم دی ہے کہ بیٹا جب تیری شادی ہو جائے گی تو تیرا اس گھر سے تعلق اور اس گھر سے ناطا ختم ہو جائے گا, تیرا شوہر جو ہے وہ تیرا خداوند ہے, تو اسے سجدہ کر. کیونکہ کتاب مقدس میں اسی طرح لکھا, اور جب ہم پہلا پطرس اس کے 3 باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا کہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی. سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ماں جو ہے وہ دیانتداری سے گھر کا نظام چلائے تو گھر میں امن اور سلامتی پیدا ہوتی ہے. جس کے جو بچے ہیں, جس عورت کے یا جس مرد کے بچے باغی اور نافرمان ہے, اس کے پیچھے سبب یہ ہوگا کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنے مرد کے تابع نہیں ہوگی. جو عورت اپنے شوہر کے تابع ہے اس کی اولاد کبھی باغی اور کبھی نافرمان نہیں ہوگی. اولاد جب بھی نافرمان ہوتی ہے, باغی ہوتی ہے, وہ عورت کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے وہ سارا دن اس نے کام پہ رہنا ہوتا ہے,
شام کو شاید اس وقت آنا ہو جب بچے سو جاتے ہیں، صبح بچارا اس وقت چلا جائے جب بچے سوئے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، آج کام کر کے آتا ہے، پیسے جو ہوتے ہیں وہ ماں کو دے دیتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ بچے جب پیسے مانگتے ہیں کہ پاپا مجھے پیسے دیں، اس کے پاس ہوتے نہیں پیسے، تو امی کو دیے ہوتے ہیں، تو پھر امی کیا کہتی ہے جاؤ اپنے ابے کو لاؤ، ابے کو ہوتے نہیں، پھر ماں نے کیا کہنا ان کو تو ٹوٹ پڑنے وہ کبھی ہوئی نہیں پیسے ادھر آتے میں دیں گا۔ تو اس طرح بچے جو ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ باغی ہوتے ہیں، کیونکہ ماں جو ہے وہ باپ کے لیے بچوں کے دل میں نفرت آہستہ آہستہ پیدا کرتی رہتی ہے۔ بے شک ماں جو ہے وہ بچوں کی فیور گین کرنے کے لیے، بچوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے میں آپ سے زیادہ پیار کرتی ہوں، میں آپ سے زیادہ محبت کرتی ہوں، میں ایسے بہت سارے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کی اصلاح کرنے کا بھی مجھے موقع ملا کہ جو بہنیں اپنے شوہروں کے تابع نہیں، ان کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوئی، ان کی اولاد باغی، سرکش اور نافرمان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب کسی بہن سے اس کا نام پوچھا جاتا تھا تو وہ کیا بتاتی تھی؟ مسز آصف، یعنی جو آصف کی مسز ہے اس کا نام اپنا ختم ہو جاتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی تو اپنا نام ختم ہو جاتا ہے۔ جب خداوند کے ہاں جاتے ہیں ہم تو خداوند جو ہے وہ ہمارا دلہا ہے، تو جب دلہے کے سامنے دلہن جاتی ہے تو دلہن کا نام ختم ہو جاتا ہے، پھر دلہے کا نام آتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، یعنی وہ شخص جو اپنے نام کو، اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو مٹا کر خداوند کے پاس آتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اور آج آپ کو پتا ہے کہ کسی سے اگر نام پوچھا جائے تو وہ یہی بتایا جائے گا، جس طرح بھائی جانسن ہے، بھائی جانسن کی مسز سے نام پوچھا جائے گا تو رابعہ جانسن شہزاد بتایا جائے گا۔ لیکن ایک دور تھا کہ جو بیویاں تھیں وہ اپنا نام نہیں بتاتی تھی بلکہ اپنے شوہر کا نام بتاتی تھی، مسز جانسن، مسز آصف، مسز یعقوب، مسز نذیر، یعنی اس طریقے سے وہ اپنے نام بتاتے تھے کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی قدر کرتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے استاد بتاتے ہیں کہ ان کے جو والدہ تھی وہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتی تھی جب تک ان کا شوہر اور ان کے بڑے جو تھے وہ ان کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ جب رات 12 بج جائیں، 10 بج جائیں، جب جو بڑے گھر کے تھے یعنی باپ تھا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، کھا کے اپنی چار پہیوں پہ چلے گئے ہیں، پھر بیوی کی ضرورت ہوتی تھی کہ کھانا کھا لیں۔ اور آج دیکھنے کے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے کپڑے جو ہوتے تھے وہ میلے ہوتے تھے اور دل جو ہوتا تھا صاف ہوتا تھا، لیکن آج ہم نے اپنی ڈیکوریشن بنانے کے لیے، اوپر سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی ٹپ ٹاپ بنانے کے لیے اندر کو خراب کر لیا۔ باہر سے تو خوبصورت بن گئے ہیں لیکن اندر سے ہم خوبصورت نہیں بنے۔ ایک شخص بتاتا ہے کہ اگر اونٹ پر لاری لکھ دیا جائے تو وہ لاری نہیں رہے گی، وہ اونٹ ہی رہے گا۔ ایک شخص اور کہتا ہے کہ کسی کے پاس بازار میں گئے کپڑا لینے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ سوتی کپڑے کو چوہے بہت کھاتے ہیں، اور اس نے سوتی کپڑے کے اوپر کیا لکھ دیا؟ ریشمی کپڑا لکھ دیا، نہیں ریشمی کپڑے کے اوپر سوتی لکھ دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی جی آپ نے یہ کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ چوہوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے۔ چوہوں کو دھوکہ دے لیں گے لیکن خدا کو ہم دھوکہ نہیں دیں گے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس لیے ضروری ہے جو بیٹیاں ہیں، جو شادی شدہ بہنیں ہیں، وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، تاکہ آپ کی اولاد جو ہے باغی، سرکش اور نافرمان نہ ہو۔ اس کے بعد جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے کہ جب تک بیٹی اپنے گھر میں ہے وہ اپنے باپ کے تابع رہے۔ جب آپ گنتی کی کتاب کو پڑھتے ایک مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں۔ گنتی کی کتاب کے 30ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کے گھر میں ہو اور اس نے کوئی خداوند کے حضور منت مانی ہو اور اس کے باپ نے سن لیا ہو اور اس کا باپ اس کی منت کو باطل کر دے تو اس کی منت باطل ہوگی اور خدا کل کو اس عورت سے حساب نہیں لے گا۔ اور اگر اس کا باپ سن کر چپ رہتا ہے اور کل کو وہ بیٹی منت ادا نہیں کر سکتی تو خدا اس بیٹی سے نہیں پوچھے گا بلکہ اس کے باپ سے پوچھے گا کہ تو نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ اگر تو نے منع نہیں کیا تو اب اس کے حصے کی منت تو ادا کر۔ اسی طرح جو شادی شدہ بہنیں ہیں ان کے لیے آگے گنتی کی کتاب کے 30ویں باب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کی بغیر اجازت کوئی منت مان لیتی ہے اور جب شوہر کو پتہ چلتا ہے تو اس کی منت کو باطل ٹھہرا دیتا ہے تو اس پر فرض یا منت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی بلکہ وہ ختم ہوگی۔ اگر اس کا شوہر اس کی منت کو اور اس کے فرض کو سن لیتا ہے اور چپ رہتا ہے اور کل کو اس لڑکی سے یا اس عورت سے ادا نہیں ہوتی تو خدا اس عورت سے نہیں بلکہ اس مرد سے پوچھے گا کہ بتا تو نے اس کو منع نہیں کیا تھا، اب اس کی منت تو ادا کر۔ کتاب مقدس میں مردوں کے لیے الگ قوانین لکھے ہیں، عورتوں کے لیے الگ قوانین لکھے ہیں، اور اسی لیے
جب ہم خدا کی شریعت سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کے قوانین اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، تو یقیناً ہمارے گھروں میں تلخی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن ہو، گھر میں سلامتی ہو، تو خدا کی شریعت کو اپنے گھر میں لاگو کریں، خدا کے قوانین کو اپنے گھر میں لاگو کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں، کیونکہ متی کے انجیل کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جو کہ ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمی کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا، اور جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ یعنی کلام مقدس کے مطابق اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر باعث برکت ہو، جس طرح یوسف جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا اس میں برکت ہوتی تھی، اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرف ہم قدم بڑھائیں، جس کام کو ہم ہاتھ لگائیں اس میں برکت ہو، تو ضروری ہے کہ ہم خدا کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آج کے خوبصورت کلام کے لیے خدا کی شکر۔